بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تکبیر پر مکمل تقریر۔ ہم نے جب نعرہ تکبیر بلند کیا، ہم نے جب نعرہ تکبیر بلند کیا، ہر طرف دشمن نے سر جھکا لیا، دشمن نے سر جھکا لیا۔ چمک اٹھا تھا چاغی کا پہاڑ اس دن، چمک اٹھا تھا چاغی کا پہاڑ اس دن، یہ دن تھا دشمنوں کے لیے خبردار اس دن۔ آج ہماری تقریر کا عنوان ہے یوم تکبیر، ایک تاریخی سنگ میل۔ محترم صدر مجلس، معزز اساتذہ کرام، عزیز ساتھیوں اور قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جس عظیم دن کا تذکرہ کرنے آئی ہوں وہ صرف ایک قومی دن ہی نہیں بلکہ ایک تاریخی فتح، ایک فکری پیغام اور ایک ملی جذبے کی نمائندگی کرتا ہے۔ یوم تکبیر یعنی 28 مئی 1998 وہ دن ہے جب پاکستان نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم ایک خود مختار، باعزت اور ناقابل تسخیر قوم ہیں اور کوئی دشمن ہماری سرزمین کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یاد کیجئے، یہ وہ دن ہے جب چاغی کے پہاڑوں نے لرزتے ہوئے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری پاکستانی قوم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ صرف ایٹمی دھماکہ نہ تھا بلکہ ایک قوم کے وقار، عزم و استقلال اور غیرت کا اعلان تھا۔ تکبیر کا نعرہ غیرت اسلام کی پہچان ہے، یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان ہے۔ محترم سامعین، یوم تکبیر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم نے ایٹمی طاقت حاصل کی، بلکہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے دشمن کی دھمکیوں، عالمی دباؤ، پابندیوں اور خوف کے سائے میں بھی جھکنے سے انکار کیا۔ ہمیں ہر طرف سے کہا گیا کہ اگر پاکستان نے دھماکہ کیا تو اقتصادی پابندیاں لگیں گی، پاکستان تنہا ہو جائے گا، لیکن ہماری قیادت، ہماری افواج اور ہمارے سائنسدانوں نے دلیرانہ فیصلہ کیا اور دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ کامیابی راتوں رات حاصل نہیں ہوئی، یہ برسوں کی محنت، قربانی، جدوجہد اور خلوص کا نتیجہ تھی۔ خاص طور پر ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے رفقائے کار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر وطن کو ناقابل تسخیر بنایا۔ قوم کے عظیم محسن غیرتوں کی آن بان تھے، قوم کے عظیم محسن غیرتوں کی آن بان تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر پاکستان کی پہچان تھے۔ چمکا دیا جو چاغی میں وہ سورج تھا علم و فن کا، چمکا دیا جو چاغی میں وہ سورج تھا علم و فن کا، قدیر خان تھا فخر قوم نگہبان وطن۔ محترم خواتین و حضرات، یاد رکھیے کہ دنیا میں طاقتور وہی ہوتا ہے جو اپنے اصولوں پر قائم رہے، جو حق پر ڈٹ جائے اور جو اتحاد و ایمان کو اپنی طاقت بنائے۔ یوم تکبیر ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ محض ایٹمی ہتھیار کافی نہیں، اصل طاقت علم، اتحاد، اخلاق اور نظم و ضبط میں ہوتی ہے۔ آج ہمارا دشمن صرف سرحدوں پر موجود نہیں بلکہ سوشل میڈیا، معیشت، تعلیم، ثقافت اور ذہنوں میں داخل ہو چکا ہے، اور ہمیں نئی نسل کو اس یوم تکبیر کا پیغام دینا ہوگا کہ پاکستان صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ایک نظریہ ہے۔ ہمیں دشمن سے نہیں، اپنے اندر کے انتشار، کرپشن، نفرت اور جہالت سے بھی لڑنا ہے۔ ہمیں اپنی ایٹمی طاقت کے ساتھ تعلیمی طاقت، اقتصادی خود کفالت اور اخلاقی بلندی حاصل کرنی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ ہی پاکستان کا اصل سرمایہ ہیں۔ اگر آپ ایمان، دیانت، علم اور عمل سے کام لیں گے تو پاکستان نہ صرف ایک مضبوط ریاست بنے گا بلکہ دنیا کی قیادت بھی حاصل کر سکے گا۔ اور آج ہم سب کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم ملک و ملت کے وفادار رہیں گے، ہم ہر میدان میں پاکستان کو سربلند کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے اتحاد، قربانی اور جذبے کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے اور اللہ اکبر کی صدا کو نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے کردار سے بلند کریں گے۔ آخر میں دعا کرتی ہوں، اے اللہ ہمارے وطن کو سلامت رکھ، ہمیں اتفاق، محبت اور ترقی کا راستہ دکھا، ہمارے شہداء، مجاہدین، سائنسدانوں اور محسنوں کو جزائے خیر عطا فرما اور ہمیں پاکستان کی حقیقی نظریاتی سرحدوں کا محافظ بنا۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ یوم تکبیر پائندہ باد۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.